وہی آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اہمیت ہو اتنی ہی اس کو اہمیت دینی چاہیے. تو پھر اگر کوئی خاتون مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی جاب کر رہی ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ, تو حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہے شریعت میں, پھر آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ میں نے تو زیادتی نہیں کی, میں نے کہا بھائی میں تو, میرا اپنا معمول یہ ہے, ہم نے اپنے گھر میں اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کو, بچیاں ہوں یا گھر والے ہوں, بالکل گھر سے باہر جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں نے اپنا معمول بتایا نا, میں کوئی فتویٰ تھوڑی دے رہا ہوں. روکھی سوکھی کھا لو, فاقے کر لو, ہماری پرمپرا ہے کہ گھر کی عورت گھر کے اندر, یہ ہماری پرمپرا ہے, میرا اپنا مزاج ہے. سمجھتے ہو, میں نے اپنے حالات بھی بتائے جمعے کے بیان میں, کچھ تھوڑے سے ماضی کے حالات. میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو, روکھی سوکھی کھائیں گے, ہماری پرمپرا ہے. بیٹی بھی ہم کہیں بیاہ کے جائے گی تو اس کو بھی بھائی یہ بچی جاب نہیں کرنے دیں گے ہم. مرد کی آمدن, ہماری پرمپرا ہے آمدن مرد کی ہوگی, تھوڑی ہو یا زیادہ. اسی بیان میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کسی ضرورت سے جاب کر رہی ہے تو وہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. ایک تو ہر ایک میں توکل ایک جیسا نہیں ہوتا, بعض خواتین کے حالات ایسے ہوتے ہیں ان کو جاب کرنی پڑتی ہے. مجھے ایک ایئر ہوسٹس ملی, اس نے کہا خدا کی قسم مفتی صاحب میں اس جاب کو پسند نہیں کرتی, لیکن اگر میں یہ جاب نہ کرتی میرے پاس بدکاری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے لیے تو مجبوری ہے بھائی, اللہ ہم سب کو ایسی مجبوری سے, کیونکہ طلاق یافتہ تھی, شوہر نے چھوڑ دیا تھا اس کو, کوئی پرسان حال نہیں تھا, خاندان نے لفٹ نہیں کرا تھا آج کل. تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں غیرت مند تھی کہ ایئر ہوسٹس کی جاب کر, اس کو ایئر ہوسٹس ہو کے بھی میں غیرت مند کہوں گا کہ نہیں کہوں گا, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو کسی شخص کو میں کبھی بھی برا نہیں کہہ سکتا, کون جاب کر رہا ہے اس کی کیا مجبوری ہے, لیکن میں اسلام کا اصل حکم تو بتاؤں گا نا. اسلام چاہتا یہ وقرنا فی بیوتکن, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. سمجھتے ہو, یہ شعر یاد کر لو, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. تو ہماری پرمپرا یہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہندی الفاظ یوز کرتے ہیں, اردو سمجھ میں نہیں آ رہی نا, اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی انگلش میں ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, کبھی ہمیں ہندی میں بات کرنی پڑتی ہے. اردو میں اردو میں ایک دفعہ سمجھایا تھا نا, جمعے کو نہیں آئے سمجھ میں, تو دوبارہ مجھے اس کو بتانا پڑ رہا ہے. تو غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ یار بیگم کہاں ہو, گھر میں ہو. بولے بیگم سے بولو بھائی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حالات ہوئے کہ گھر میں چولہا جلنا بند ہو گیا, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. امہات المومنین بھی انسان تھی, انہوں نے شکایت کی, ہمیں کیا چاہیے بھائی, نان نفقہ چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر میں فاقے تھے, اور آپ نے اللہ سے اپنے لیے پسند بھی فاقے کیے. آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ میری زندگی کیا ہو, فاقوں والی. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. میں اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہمارے لیے فاقوں والی زندگی ہو. نبی آخری نبی تھے نا, تو اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنانا تھا. تو نبی نے سب کے لیے پسند کیا ہوتا تو حضرت عثمان کو مال رکھنے کی اجازت نہ دیتے. بہت سے صحابہ مالدار تھے, آپ نے اجازت دی. اپنے لیے کسی حکمت سے آپ نے لیے فقر و فاقہ والی زندگی کو پسند کیا. تو فاقے ہیں. تو جب نبی کی ازواج نے کہا کہ گھر میں یہ مسائل ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں, اپنے اوپر طلاق واقع کر لو اور آزاد ہو جاؤ, پھر جہاں چاہو نکاح کرو. لیکن اگر اللہ رسول چاہیے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے, پھر وہ الگ بات ہے, امہات المومنین نے نبی ہی کو اختیار کیا, نہیں بھی ہمیں یہ غربت راز ہے لیکن آپ کے نکاح میں ہم رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے. تو ہمارے گھر میں الحمدللہ ایسے نہیں فاقے ہوتے, کسی کے گھر میں نہیں ہوتے فاقے. لیکن ذرا سی باتوں پہ یار ایکچولی 10 لاکھ روپے آدمی کما رہا ہے, ایکچولی گزارا نہیں ہوتا. ہم دونوں مل کے جاب کرتے ہیں تو آدھا بچہ پل رہا ہے اس میں, آدھا اس لیے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا کمبخت, وہ ابھی سے اتنے خرچے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا میرے 19 ہیں, لوگوں نے کہا 19 کیا مطلب, میں نے کہا تو نہیں سمجھے گا. پھر میں نے کہا 19.25 ہو گئے, کہہ رہے 19.25 کا کیا, میں نے کہا نہیں ابھی تو چھوڑ دے, تو ہمارے لیول کا, تو ہمارے ٹخنے کے برابر نہیں ہے تو. میں نے کہا اس کے لیے 1 سال میرے بیانات میں آؤ, پھر 19.25 اور 19.25 کا مطلب سمجھو گے تم. سمجھ رہے بات کو؟ یہ میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں ان سے, میں کوئی تکبر نہیں کر رہا ہوتا, لیکن خیر. تو اب میری ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتاؤں یہ کون سا کلچر ہے یار. تمہارے بچے بھی نہیں ہیں, 1-2 بچے لے کے تم گھوم رہے ہو,
اور تم کہہ رہے ہو دونوں کا جب تک دونوں یورپ امریکہ میں تو ایسا ہی ہے. کہہ رہے ایکچولی جب تک مل کے نہ کمائیں تو گزارا نہیں ہوتا. کمبختوں پھر امریکہ گئے کیوں ہو تم تو گئے اس لیے کہ وہاں دولت زیادہ ہے. اس سے اچھے تو یہاں نہیں ہے. 20 بچوں کو لوگ پال رہے ہوتے ہیں, ایک آدمی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے, 20 نہیں تو 4 بچوں کو تو کھلا ہی رہا ہوتا ہے. جاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں کہ پیسہ ہے, اور وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, ایکچولی یہاں گزارا نہیں ہے. گزارا نہیں ہے تو پھر وہیں رہ لیتے پاکستان میں یار. تو کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے. تو سب مل کے جاب کر رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کلچر تباہ ہو رہا ہے. اس کے سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ, بیویوں پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم. اعتماد یار پتہ نہیں آفس میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, بیوی کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, اتنے مسائل ہیں نا اس کے. تو ہم قرآن کو مانتے ہیں یار. اللہ نے کہہ دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ خرچہ سارا کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, مرد گھر کا سربراہ ہے کیونکہ خرچ کرنا کس کے ذمے ہے, مرد. جب اللہ نے ڈال دیا آدمی کے ذمے ہے تو پھر اس سے جاب کیوں کرا رہے ہو تم. ہاں کچھ فیلڈ ایسی ہیں جو جس میں خواتین کی ضرورت ہے, جیسے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں. اب کسی کی بیوی ڈاکٹر ہو, اس کو تو میں مشورہ دیتا ہوں بھائی سے کلینک انسانیت کی خدمت کی نیت صحیح کروا لو, کلینک کھولے یہ, تاکہ اس کی جو قابلیت ہے وہ فائدہ تو ہو نا امت کو. خواتین کا ہی علاج کر لے, پھر فیس بھی لے لے, اس پہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہر فیلڈ میں گھسیڑ رہے ہیں. کال سینٹر میں لڑکیاں, اب تو دکانوں میں بھی ریسپشن پہ لا کے کس کو بٹھا دیا ہے, جم خانوں میں لڑکیوں کو ریسپشن پہ, وہاں لڑکے ڈولے دکھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اس کو, یہ دیکھو جا رہا ہوں, واپسی بھی ڈولے دکھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اس نے اتنے ڈولے دیکھ لیے, اب اس کے شوہر کے اگر ڈولوں کا سائز وہ نہ ہوا, اس کو میاں پسند آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہے گی یار ادھر تو ایسے ایسے میں نے بندے دیکھے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہر جگہ موبائل بیچنے کے لیے کون بیٹھی ہوئی ہے, لڑکی. موبائل کا لڑکی سے کیا تعلق. بائک پہ جو ہے نا ایڈ آ رہا ہے تو لڑکی بٹھائی ہوئی ہے. کیا جمشید کو بٹھا کے بائک پہ نہیں لے جا سکتا؟ عورت ہے, یہ کیا ہے بنا دیا یار. تم جو مجبوری میں کر رہی ہیں بھائی. میں کسی کو, میں نے بتایا کسی شخص کو, میں شخص واحد کو, کسی عورت کو برا نہیں کہتا, اس کی وہ مجبوری وہ جانے. لیکن میرے بھائی یہ یورپ سے آیا ہوا کلچر ہے. یہ گوروں پہ جچتا ہے, کافروں پہ جچتا ہے, مسلمانوں پہ نہیں جچتا. مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے, ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں بڑا سنا کرتے تھے کہ بہنوں کا کام ہے بھائیوں سے کھانا. عورتیں خود کہتی تھیں, ان کو یہ احساس تھا ہمارے مردوں کا کام ہمیں کھلانا ہے, ہم نے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ کے کھانا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم شہزادیوں کی طرح نہیں کھا رہے. بس کرو, جھوٹ مت بولو. تمہارا میاں خان سامہ ہے, جس دن 6 انڈے نہ لے کر آئے دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے. مکھن لانا بھول جائے حال کیا ہوتا ہے. تو شہزادیوں کی طرح ہی تو کھا رہی ہو. لڑتی ہیں اپنے میاں سے, لڑیں بھائی, لڑنا بھی چاہیے ان کو. بھائی اب رخصت کر کے لائے ہو تو گیس بجلی کا بل تم دو گے, بچوں کی پڑھائی کے پیسے تم دو گے. لڑتی ہیں اس پہ. تو لڑنا اس کی علامت ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ ہے. تو شہزادی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی. جاب کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا میرے بھائی, تو سب سے پہلے آہستہ آہستہ مرد اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچے گا. وہ کہے گا جب آدھا بل تو دے گی آدھا میں دوں گا. اس کے بعد مرد ایسا اپاہج ہوگا نا, وہ کہے گا پورا بل تو دے گی, بچوں کی فیسیں بھی, بچہ جنے گی بھی تو, خرچہ بھی تو اٹھائے گی. یہ ملکوں میں ہو چکا ہے, بہت سے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے کہ مرد 1 روپے خرچ نہیں کرتے, سارا خرچہ عورت. ابھی تو یہ ہو گیا نا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اپنے اپنے خرچے پہ دوستیاں. کچھ وقت کے بعد ایسے ملک بھی ہیں, یہ حقیقت بن چکی ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو اپنے خرچے پہ پالتی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ تو جاؤ بھاڑ میں, ایسی کی تیسی کماؤ بیگم سے بولے جاؤ بیگم. غیرت پیدا کرو, غیرت کے بعد سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. جب غیرت ہی نہ ہو تو پھر نہیں آتا سمجھ میں. کبھی کبھار نا میرے پاس آگے بیٹھا کرو, جو فیملیوں کے کیسز آتے ہیں, لوگوں کے راز فاش نہیں میں کرنا چاہتا کہ کس قدر معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور یہ دور الگ دور ہے. آپ کی بیوی خوبصورت ہے نا, کوئی نہیں دفتر میں چھوڑے گا اس کو, بتا رہا ہوں. بڑے حرام خور بیٹھے ہوئے آج کل. بس صورت ہے تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, تم خود ہی نہیں کراؤ گے تو باقی کون کرائے گا. آج کل عورت کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ نہ یہ قیمت ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ یہ قیمت ہے کہ وہ پائلٹ ہے, نہ یہ قیمت ہے کہ وہ انجینئر. کوئی قیمت نہیں, اس کی قیمت ہے خوبصورت ہے. ہر مرد لائن مارنے کی کوشش کرے گا اس کو,
چاہے وہ میرڈ ہو چاہے وہ ان میرڈ ہو. ہر مرد لائن مارنے کی کوشش کرے گا اس کو, دفتروں میں ہر جگہ. راز فاش ہونے کا خوف نہ ہوتا. میں تمہیں حالات بتاتا ہوں جو لڑکیوں نے ہمیں بتائے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے گھر کے اندر رکھو, عزت کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ, اللہ کی بھی مدد ہوگی, اللہ مال میں برکت دے گا. مرد کے مال میں اللہ نے, چونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ برکت دیتا ہے. ایک خاتون نے کہا میری ساس کہتی ہے کہ کماؤ کیونکہ اپنا گھر بنانا بہت ضروری ہے, تو میرے بیٹے کی آمدن میں گھر نہیں بنے گا. تم بھی کہو یار میں بچے بھی پیدا کر رہی ہوں, پال بھی رہی ہوں, گھر بھی میں, یہ گھر سنبھالوں بھی میں. میں نے کہا بغاوت کرو ایسی ساس سے. میں نے کہا بولو میں نہیں جا رہی, تیرے بیٹے کا کام ہے مجھے کھلانا,